حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قالت زینب بنت علی علیہم الصلاة والسلام فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیتو وحینا صلوات محمد وآلہ. چند دنوں سے آپ حضرات کی خدمت میں خطبے کے طور پر چند جملے جو پیش کیے جا رہے ہیں حمد کے، وہ تمام جملے حضرت امام سید سجاد علیہ السلام کے ہیں. اللہم صلی علی محمد جو امام نے صحیفہ سجادیہ میں یعنی صحیفہ کاملہ میں پہلے ہی دعا میں جہاں پروردگار کی حمد کی ہے وہاں پر یہ جملے البتہ الگ الگ جگہوں پر امام نے حمد کے لیے کہے ہیں جو آپ کی خدمت میں روزانہ پیش کیا جا رہا ہے. جہاں پہ بہترین حمد پروردگار کی اتنی خوبصورت اور اچھی حمد کم جگہوں پر ڈھونڈنے میں ملتی ہے. یا تو نہج البلاغہ میں ملتی ہے یا صحیفہ سجادیہ میں ملتی ہے، چونکہ کم ایسے منابع ہمارے پاس ہے جہاں پہ اتنی بڑی چیزیں موجود ہوں. اور صحیفہ سجادیہ بہتر ہے کہ یہاں پر اتنے سارے جوان بیٹھے ہوئے ہیں، بہتر ہے کہ جانیں کہ صحیفہ سجادیہ اور صحیفہ کاملہ تشیع کے پاس انسانیت کے ایک بہت بڑا خزانہ ہے. میں شروع میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ تشیع کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تشیع کے پاس ہے لیکن پوری انسانیت کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے کہ جس کی طرف ابھی لوگ متوجہ نہیں ہو پائے ہیں. یہ کسی مصر کے ایجپٹ کے دانشمند کا جملہ ہے، اسکالر کا، اہل سنت اسکالر کا، کہ دنیا اور دنیا اسلام دو لوگوں کا مقروض ہے. دنیا اسلام پر دو لوگوں کا قرض ہے، توحید میں علی ابن ابی طالب کا اور دعاؤں میں امام سید سجاد کا. اور ابھی تک یہ قرض اتارا نہیں گیا ہے عزیزوں. نہ علی ابن ابی طالب سے توحید سیکھی گئی ہے، نہ امام سید سجاد سے دعائیں سیکھی گئی ہیں. لیکن امید ہے کہ وہ زمانہ جلدی آئے کہ جب علی ابن ابی طالب سے لوگ توحید بھی سیکھنا جان لیں اور امام سجاد سے دعائیں بھی جان لیں. کیونکہ یہ فقط شیعت کا خزانہ نہیں ہے، فقط تشیع کے لیے نہیں ہے. توحید پوری انسانیت کی ضرورت ہے، توحید پوری بشریت کی ضرورت ہے.
اگر توحید ہوتی تو آج کعبہ ایسے جاہلوں کے درمیان میں گرفتار نہ ہوتا۔ جن کے ہاتھوں میں کعبہ ہے ان کی سب سے بڑی مشکل توحید ہے عزیزو۔ اگرچہ توحید کی باتیں وہ بہت کرتے ہیں لیکن سب سے بڑا مرض ان کا یہ ہے کہ توحید نہیں ہے ان کے پاس، کیونکہ اگر توحید ہوتی تو دشمنوں سے اتنا خوف نہ ہوتا۔ کہ توحید کی ایک قسم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی غیر کا خوف نہ ہو، لیکن اگر اللہ کا خوف ہوتا تو دوسروں کے اشاروں پر حاجیوں پہ گولیاں نہ چلائی جاتی، حاجیوں کو مجبور نہ کیا جاتا۔ یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، سلسلہ جاری ہے، تاریخ بار بار آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ لہذا یہ احتیاج ہے، یہ محتاج ہے انسان۔ اور امام سید سجاد علیہ السلام کی دعائیں، کہ اس دعا میں بہت ہی عظیم جملے امام فرماتے ہیں الحمدللہ۔ یہ چند ترجمہ میں ہم کر دیں تو کہ روزانہ مجلس میں آپ تشریف لاتے ہیں اور دعائیں سنتے ہیں، اور کبھی کبھی ممکن آپ سوچتے ہیں کہ آخر کیا ضرورت ہے اتنا بڑا خطبہ پڑھنے کی جب لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ خطبہ پڑھنے کی دو وجہ ہوتی ہے، ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ لوگ دھیرے دھیرے آتے ہیں، یہاں پہ عادت ایسی ہو چکی ہے کہ مجلس شروع ہو جاتی ہے تو لوگ آنا شروع کرتے ہیں، الحمدللہ آج پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اتنے عظیم جملے، اتنے حسین جملے ہمارے پاس موجود ہیں حمد پروردگار کے، اور اس سے ہم اگر استفادہ نہ کریں تو واقعاً ہم کس طریقے سے امام سید سجاد کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں، چند جملے خالی ترجمہ ہم کرتے ہیں، اس میں تفصیل میں نہیں جائیں گے، پھر اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ الحمدللہ علی ما عرفنا من نفسہ۔ آج اس امام کو یاد کر رہے ہیں جس کی آج شہادت کی تاریخ ہے، یہ اسی کے جملے ہیں۔ تمام تر حمد اس پروردگار کے لیے ہے اور اس بات کے لیے ہے کہ اس نے اپنے آپ کو مجھے پہچنوا دیا۔ یعنی کیا؟ یعنی اے میرے پروردگار، اگر تو مجھے نہ پہچنواتا تو میں بھی تجھے نہ پہچانتا۔ تیری حمد ہے اس بات پر کہ تو نے مجھے پہچنوایا۔ وَأَلْهَمَنَا مِن شُكْرِهِ، اور حمد ہے اس بات پر کہ تو نے ہمارے اوپر الہام کیا کہ میں مسلسل تیرا شکر ادا کرتا رہوں، تیرے شکر سے باز نہ آؤں۔ کیونکہ ایک دوسری جگہ پہ اسی صحیفہ سجادیہ میں امام فرماتے ہیں، اے میرے اللہ، تیری کن نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، تیری کتنی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، تیری کتنی نعمتوں پر حمد کی جائے، کیونکہ تیری کسی بھی ایک نعمت پر شکر کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہی کہ تو نے مجھے شکر کرنے کی توفیق دی، اس توفیق پر بھی ایک شکر کی ضرورت ہے۔ جب انسان کو یہ ایک شکر کرتا ہے تو نعمت پر شکر کرتا ہے، لیکن نعمت پر شکر کرنے کی توفیق کس نے دی؟ یہ ہم خود نہیں کر سکتے، یہ پروردگار نے توفیق دی ہے کہ اس کی نعمت پہ ہم شکر ادا کر رہے ہیں۔ پس اگر نعمت پر شکر کرنے کی توفیق مل جائے تو یہ خود ایک اور مزید شکر چاہ رہی ہوتی ہے۔ اے میرے پروردگار، تیرے شکر کا کیسے حق ادا ہو سکتا ہے؟ وَفَتْحَ لَنَا مِنْ أَبْوَابِ الْعِلْمِ بِرُبُوبِيَّتِهِ، اور اے میرے اللہ، تو نے اپنی ربوبیت کے ذریعے سے ہمارے لیے علم کے دروازے کھول دیے۔ کہ علم کا دروازہ، سب سے عظیم دروازہ خود اہل بیت علیہ السلام کی ذات ہے۔ علم کا دروازہ ربوبیت، البتہ اس کے درمیان میں ایک بہت گہرا ربط ہے، لیکن مگر میں اس میں داخل ہوں گا تو پھر مشکل ہو جائے گی کہ موضوع سے دور ہو جاؤں گا کہ ربوبیت کا علم سے کتنا گہرا رابطہ ہے۔ امام فرماتے تو نے اپنی ربوبیت سے ہمارے لیے علم کے دروازے کھول دیے ہیں۔ وَفَتَحَ لَنَا مِنْ أَبْوَابِ الْعِلْمِ بِرُبُوبِيَّتِهِ وَدَلَّنَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِخْلَاصِ لَهُ فِي تَوْحِيدِهِ، اور اے میرے پروردگار، تو نے خود ہمارے اندر توحید میں اخلاص پیدا کیا اور اخلاص کے ذریعے سے نشاندہی کی توحید کی۔ وَجَنَّبَنَا مِنَ الْإِلْحَادِ وَالشَّكِّ فِي أَمْرِهِ، اور اے میرے پروردگار، تو نے اس بات پر تیرا شکر ہے کہ تو نے الحاد سے اور شک و شبہے سے تو نے ہمیں دور رکھا۔ دیکھیے بہت ہی اہم نقطہ ہے عزیزو، بعد میں اس کی ضرورت پڑے گی بھی مجلس میں، کہ کسی حق کو پہچاننے کے بعد شک و شبہ پیدا نہ ہو، اور اس سے دور رکھنے والی ذات پروردگار کی ذات ہے۔ لہذا ہے میرے پروردگار، اس پر بھی تیرا شکر ہے۔ حمدن لا منتہا لحدہ ولا حساب لعددہ، کتنی حمد کی جائے پروردگار، اتنی حمد کی جس کو کوئی شمار نہ کر سکے۔ لیکن بہت آسان جملہ اردو جیسا ہے، لا منتہا لحدہ، جس کے حد کی کوئی انتہا نہ ہو۔
ولا حساب لعددہ، جس کی عدد کا کوئی حساب نہ ہو، اتنی حمد کی جس کو شمار نہ کیا جا سکے، اور ولا منتہا لغایت ہی، اس کی غایت اور انجام کو بھی کوئی پہچان نہ سکے۔ یہ چند جملے تھے کہ تبرک کے طور پر، یعنی ابتدا میں ہم آپ کو خدمت میں امام سید سجاد علیہ السلام کے جملے کے طور پر یہ تبرک پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ تبرک آپ کا ایک دائمی تبرک ہے جو جلدی ختم ہو جانے والا نہیں ہو۔ امام سید سجاد کی ذات وہ ہے عزیزو، چند سال پہلے کا یہ ماجرا ہے، اس میں غور سے سنیں آپ تھوڑی دیر کے لیے۔ ہمارے ایک بہت ہی بزرگ عالم گزرے ہیں، ان کی شاید بعض کتابیں آپ نے بھی پڑھی ہیں، بہت ساری کتابیں ان کی دنیا کی 20 زبان میں ترجمہ ہو چکی ہے، علامہ موسوی لاری۔ کچھ 1-2 سال پہلے، 2-3 سال پہلے ان کا بزرگوار کا انتقال ہوا، خدا رحمت کرے ان کے اوپر۔ بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اور جدید زمانے کے اعتبار سے، چونکہ وہ چند سال جرمن میں بھی تھے اور دوسرے ملکوں میں بھی بہت سفر کرتے رہے، اور پوری دنیا کو اچھی طریقے سے دیکھا اور اسلام کو بھی اچھی طریقے سے پہچانتے تھے۔ ان بزرگوار نے صحیفہ کاملہ کا ترجمہ ویٹیکان بھیجا۔ ویٹیکان نہیں معلوم سب لوگ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں، ویٹیکان روم کا ایک مرکز ہے جو پوری مسیحیت کا سب سے بڑا مرکز ہے نا، روم اٹلی میں، کہ جہاں پر ان کا اپنا قانون چلتا ہے، یعنی وہ ملک کے قانون کے انڈر میں نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک طرح کا ملک سمجھا جاتا ہے، شہر کے اندر ہے۔ یعنی جیسے ہمارے ہاں آپ کعبہ سمجھ لیں یا کوئی دوسری مرکزی ادارہ سمجھ لیں، ان کا ویٹیکان ہے، کیتھولک کرسچینٹی کا سب سے بڑا مرکز ویٹیکان ہے، جو پوری دنیا میں جتنی بھی ابھی تبلیغ چل رہی ہے، پوری دنیا میں جو اسکولز بن رہے ہیں، جو کچھ بن رہا ہے، وہ سب کے سب ویٹیکان کے انڈر میں ہو رہا ہوتا ہے۔ ویٹیکان انہوں نے صحیفہ سجادیہ کو بھیجا، بہت سے سنے یہاں پہ ہمارے جو خاص کر جوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحیفہ سجادیہ کو جب انہوں نے اس کا ترجمہ بھیجا تو وہاں کے پوپ نے جواب میں خط لکھا، اور خط لکھ کے یہ کہا کہ اتنی عظیم دعائیں اس دنیا میں موجود ہے جس کی ہمیں خبر نہیں تھی۔ توجہ فرمائیں، چونکہ کرسچینٹی میں تھوڑا بہت دعائیں ہیں، لیکن بہت ہی محدود دعائیں ہیں عزیزو، بہت ہی مختصر دعائیں ہیں، دعاؤں میں جان نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہم بھی وہی دعائیں جا کر مانگتے ہیں جو کرسچن لوگ کیا مانگتے ہیں، یعنی ہماری دعاؤں میں وہی چیزیں نظر آتی ہیں جو کرسچینٹی میں نظر آتی ہیں۔ ہمیں ان سے دعائیں لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دعائیں لینے کے لیے ہمارے پاس امام سید سجاد کی ذات موجود ہے، علی بن ابی طالب کی ذات موجود ہے۔ یعنی صحیفہ کاملہ کے علاوہ بھی امام کی بڑی عظیم دعائیں موجود ہیں، جیسے دعائے ابو حمزہ صومالی جو ایک خزانہ ہے، علم و معرفت کا ایک عظیم خزانہ۔ اور پاپ نے وہاں سے خط لکھا کہ ہمیں نہیں معلوم تھا اتنی بڑی دعائیں موجود، اتنی عظیم دعائیں موجود ہیں، اور اس کتاب کو میں نے اپنے ویٹیکان کی لائبریری میں سب سے اہم جگہ پر لے جا کے رکھا ہے۔ اے کاش کی یہ کتاب ہمارے گھروں میں بھی سب سے اہم جگہ پہ آ جائے۔ تو جو فرمایا آپ نے، البتہ اس میں حق دیتے ہیں ہم سب کو کہ شاید پہلی مرتبہ کوئی یہ دعا پڑھے تو ساری دعائیں سمجھ میں نہ آئے، اس کے راز سمجھ میں نہ آئے۔ کاش کہ ایسے لوگ آئیں ان ممبروں پر جو آ کر ان دعاؤں کے راز کو بیان کریں کہ ان دعاؤں میں کتنے راز چھپے ہوئے ہیں۔ چند سال پہلے میڈاگاسکر میں تھا تو وہاں پر بعض لوگوں نے آ کے کہا کہ وہاں ایک ریڈیو ہے، حکمت نام کا ریڈیو ہے، جو وہاں کے کیپٹل شہر میں جو ہے وہ ریڈیو چل رہا ہوتا ہے۔ کہا کہ وہاں پہ فقط صرف امام سجاد کی دعاؤں کا فرینچ ترجمہ، کچھ اور نہیں، کوئی تفسیر نہیں، کوئی شرح نہیں، فقط دعاؤں کا ترجمہ ریڈیو پر روزانہ 1-2 گھنٹے پیش کیا جاتا ہے۔ کتنے لوگ صرف ان دعاؤں کو سن کر شیعہ ہو کر آ کر وہاں پر کام کر رہے ہیں۔ یہ حقیقتیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں عزیزو۔ آج کی عظیم شب میں امام کا سب سے عظیم جو خزانہ ہے اس کی طرف اگر تھوڑا سا توجہ ہو جائے، یہ دعا کیا ہے؟ میں تھوڑا سا دور ہو رہا ہوں لیکن اس بات کو آپ سن لیں، اپنے موضوع سے تھوڑا دور ہو رہا ہوں کہ دعا کیا ہے۔ یہ دعا صرف ہمارے یہاں یعنی تشیع میں دعا کے درجے ہیں۔ دعا کے معنی ہے پکارنا، دعا کے معنی ہے دعا یدعو، کبھی آپ اپنے یہاں بھی بولتے ہیں، اپنے اردو میں بولتے ہیں دعوت کا لفظ اسی دعا سے نکلا ہے۔ کہتے ہیں نا دعوت دینا، فلاں کو دعوت دے دو، فلاں کو دعوت دے دو۔ اب یہ اور مشکل ہے کہ جب ہم دعوت کے لفظ آتا ہے تو فوراً ہمارا ذہن
دسترخوان پہ چلا جاتا ہے۔ دعوت صرف وہ نہیں ہے، مثلا آپ دعوت دیں مجلس میں آنے کی، یہ بھی ایک دعوت ہے۔ دعوت کا لفظ عام ہے، یعنی کسی کو بھی بلانا، کسی کو بھی پکارنا کہ ہمیں بلایا جا رہا ہے، تمہیں بلایا جا رہا ہے، آپ یہاں پہ تشریف لائیں، اس کو کہتے ہیں دعا۔ شیعت میں جتنا بڑا دعا کا خزانہ موجود ہے اتنا کہیں بھی نہیں ہے، کسی بھی نہ فرقے میں ہے نہ کسی بھی مذہب میں ہے۔ لیکن دعا کے معنی یہ نہیں ہے کہ کچھ کتاب اٹھا کر پڑھ لی جائے، یہ اور بات ہے کہ بہترین دعائیں ہماری وہی دعائیں ہیں جو اہل بیت علیہ السلام نے بتائی ہیں، اور ان کو پڑھ کر ہی دعائیں ہم سیکھیں۔ لیکن فقط پڑھ لینا دعا نہیں ہے عزیزو، بہت توجہ کریں۔ فقط آ کر ماہ رمضان میں، شب قدر میں یا بعض راتوں میں آ کر دعا کو اٹھا کر پڑھ لینا یہ دعا نہیں ہے، کیونکہ یہ پڑھا گیا ہے، پکارا نہیں گیا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ دعا یعنی پکارنا، یعنی اللہ کو پکارنے کا انداز۔ اہل بیت کی دعاؤں میں اللہ کو پکارنے کا انداز بتایا گیا ہے، کیونکہ اسی میں انسان کے دل کو راحت ہے، اسی میں انسان کے دل کو قرار ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جا کر 10 صفحے پڑھے، 20 صفحے پڑھے، انسان ایک جملے سے بھی اگر آ کر اللہ کو پکارنا سیکھ لے تو یہی اس کے دن بھر کی غذا ہے عزیزو۔ کیونکہ جسم جہاں غذا چاہ رہا ہوتا ہے وہاں روح کو بھی غذا چاہیے۔ یہ روح مرنے لگتی ہے، یہ روح تباہ ہونے لگتی ہے، یہ روح فریاد بلند کرنے لگتی ہے۔ اس روح کی بہترین دعا یہ ہے کہ انسان پروردگار کو ایک مرتبہ مخاطب ہو کے پکار لے، جس طرح پکارے۔ ضروری نہیں کہ دعا کرنے کے لیے مسجد میں، اصل دعا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے لیے نہ کسی جگہ کو معین کیا گیا، نہ کسی زمان کو معین کیا گیا، نہ کسی وقت کو معین کیا گیا۔ جب چاہو، جس حالت میں ہو، جہاں بھی ہو، جس طرح سے بھی ہو، اپنے پروردگار کو تم پکارنا چاہو، وہ تمہاری طرف دیکھنے کے لیے تیار ہے۔ نہیں 20 سال 50 سال تک جرم کرتے رہے، جرائم کی دنیا میں پڑے رہے، گناہوں کی دنیا میں پڑے رہے، اور ایک مرتبہ انسان متوجہ ہوا اور ایک مرتبہ پروردگار کی طرف فقط رخ کیا تو اپنے بندے کو اپنے قریب بلا لیتا ہے۔ وہ آمادہ ہے، وہ تیار ہے۔ یہ جملہ آپ پڑھتے ہیں، یا سری الرضا، اے بہت جلدی راضی ہو جانے والے، بہت جلدی۔ ماں ناراض ہو جاتی ہے، اتنی جلدی ماں کو بھی راضی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ باپ ناراض ہو جاتا ہے، باپ کو ناراض کرنے میں کبھی کبھی بہت وقت لگ جاتا ہے، خدا نہ کرے کہ کسی کا باپ اور ماں ناراض ہو۔ دوست ناراض ہو جاتے ہیں، زندگی بھر راضی ہونے کو تیار نہیں ہوتے۔ اپنا بھائی ناراض ہو جاتا ہے، ناراض ہو کے دشمن بن جاتا ہے، راضی ہونے کو تیار نہیں ہوتا۔ بیوی یا شوہر ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے، جدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن پروردگار کی ذات وہ ہے کہ 70 سال تک اس سے فرار کرتے رہے، لیکن ایک لمحے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کہتا یا سری الرضا، راضی ہے پروردگار، راضی ہو جاتی ہے اس کی ذات، قبول کر لیتی ہے، تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے، گناہوں کے اثرات کو مٹا دیتی ہے۔ روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے اگر انسان نے اگر توبہ کر لی ہے تو وہ زمین، جس زمین پر گناہ انجام دیا گیا ہے، اس زمین سے بھی گناہ کے اثر کو ختم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ زمین پہ اثر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ زمین تو مردہ ہے، زمین تو بے جان ہے، زمین کیا ہے، نہیں۔ روایتیں ہیں کہ جہاں جس زمین پر گناہ انجام پاتا ہے اس زمین پر اس کا اثر باقی رہ جاتا ہے، لیکن جب توبہ ہو جاتی ہے تو یہ سارا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن آگے کہتا ہے کہ ایک دن آئے گا روز قیامت جب زمین سے کہا جائے کہ بول، اے زمین تو بولنا شروع کر۔ کہ زمین بول سکتی ہے؟ کہاں، قرآن کہتا ہے بولے گی۔ یوم تحدث اخبارہا، وہ دن ہوگا جس دن زمین اپنے ساری خبروں کو بیان کر رہی ہوگی کہ یہاں پر یہ ہوا، یہاں پر مجلس ہوئی، یہاں پر ماتم ہوا، یہاں پر عزا ہوئی، یہاں پر نماز پڑھی گئی، یہاں پر خیرات کی گئی، اور خدا نہ کرے کہ کوئی بری خبر بھی زمین بتا رہی ہو، لیکن زمین ساری خبروں کو بیان کر رہی ہوگی۔ کیوں بیان کر رہی ہوگی؟ زمین کیسے بولنا سیکھ لے گی؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے بِأَنَّا رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ اللہ زمین پر وحی کرے گا کہ تو بولنا شروع ہو جا، اور زمین اپنی خبریں بیان کرنا شروع کر دے گی۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو محفوظ ہے
سب کچھ محفوظ ہے، ایک ایک عمل محفوظ ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ایک شخص آیا، بہت ہی دیہات سے کہیں دور سے اٹھ کر آیا رسول اللہ کے پاس۔ یہ سن رکھا تھا کہ کوئی ایک ایسا انسان آیا ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اور اللہ کا کلام لے کے آیا ہے۔ نہیں معلوم آپ نے یہ واقعہ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ دیہات کا رہنے والا تھا، بدو تھا۔ بدو اس زمانے کے دیہات کا، آج کے دیہات نہیں ہے۔ آج کے دیہاتوں میں تو انٹرنیٹ بھی چل رہا ہوتا ہے اور تمام سامان بھی وہاں پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اس زمانے کے دیہات جہاں زندگی میں صرف دو چیز تھی، بھیڑیں بکریاں ہوتی تھیں اور ان کا دودھ ہوتا تھا۔ نہ گندم ہوتا تھا، نہ فروٹس ہوتے تھے، نہ کھانے کی چیزیں ہوتی تھی، نہ سبزیاں ہوتی تھی، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ بس انسان کی پوری زندگی یہ ہوتی تھی کہ دن بھر بھیڑوں کو چراتا تھا اور شام میں آ کر کچھ خرما مل جائے، خرما کھا کر دودھ پی کے سو جاتا تھا، اور کبھی کوئی مہمان آ جائے، ضرورت پڑ جائے تو انہیں بھیڑوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ اتنا ہی سب کچھ تھا، پوری زندگی اتنی زندگی تھی۔ ایسے انسان نے سنا کہ کوئی اللہ کا نبی آیا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے کلام لے کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر! کلام میں پروردگار کے سننے کا شوق اتنا زیادہ بڑھا کہ وہ اپنی بھیڑوں کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا اور قدم بڑھاتے 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 مدینہ آ گیا۔ یہ شوق تھا۔ یہ شوق ہمارے اندر نہیں جاگتا۔ کیوں نہیں جاگتا؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے گھر میں آسانی سے قرآن رکھا ہوا ہے، ہمارے گھر میں صحیفہ سجادیہ موجود ہے، نہج البلاغہ موجود، لہذا یہ شوق پیدا نہیں ہوتا۔ نہج البلاغہ نہیں پڑھی جاتی جو حکمتوں کا خزانہ ہے۔ البتہ بعض لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ پڑھتے ہیں سمجھ میں نہیں آتی، تو اس کا ایک طریقہ میں بعض دوستوں سے بیان کرتا ہوں، جوانوں سے خاص کر، کہ جب نہج البلاغہ پڑھنا ہو تو شروع سے نہج البلاغہ نہیں پڑھیں بلکہ آخر سے نہج البلاغہ پڑھیں، کیونکہ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ اتنا سخت ہے کہ وہ مولانا لوگوں بھی سمجھ میں نہیں آتا جلدی، اور جب کوئی جوان اٹھا کر نہج البلاغہ پڑھنا شروع کرتا ہے، پہلے ہی خطبہ پڑھتے پڑھتے چھوڑ کے بند کر کے چلا جاتا ہے، کیونکہ ایک بہت ہی بڑے عالم نے آ کر وہ کتاب کو جمع کیا ہے، بہت بڑے فقیہ اور لٹریری پرسن نے، لہذا جو سب سے عظیم خطبہ تھا اس کو انہوں نے سب سے پہلے رکھا، جو سب سے زیادہ علمی اور عظیم خطبہ تھا۔ لیکن ادھر مشکل کیا ہوتی ہے کہ جب پڑھنے والا آ کر نہج البلاغہ اٹھاتا ہے اور پہلے ہی خطبہ پڑھتا ہے، بہت سارے لوگ مسکرا رہے ہیں، جن کی حالت میں جانتا ہوں یہی اسی وجہ سے یہ ان کے ساتھ پیش آ چکا ہے۔ وہ پہلے ہی خطبہ سمجھ میں نہیں آتا، نہج البلاغہ اٹھا کے رکھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو نہج البلاغہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ آخر سے نہج البلاغہ پڑھنا شروع کریں۔ چھوٹے چھوٹے حکمت کے جملے، سیئنگس آف وزڈم کی چھوٹی چھوٹی باتیں، حسین باتیں، عجیب باتیں، لطیف باتیں، زندگی کی باتیں، ایک ایک جملہ انسان کی پوری پوری زندگی کو منقلب کر دے۔ جو امیر المومنین نے جملہ 400 سے زیادہ جملے ہیں، تقریباً 500، ان کو پڑھنا شروع کریں، پھر امام کے کلام سے آشنا ہو جائیں گے۔ یہ ایک اور دوسرا نقطہ ہے کہ اتنا زیادہ امیر المومنین کے کلام کو پڑھیں کہ امیر المومنین کے کلام کا طریقہ آپ کو آ جائے، آشنا ہو جائیں، اتنا زیادہ آشنا ہو جائیں کہ اگر کوئی دوسرا کلام لا کر پیش کیا جائے کہ یہ امیر المومنین کا کلام ہے تو آپ فوراً پہچان لیں کہ یہ امام کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت اہم بات ہے عزیزو، اس سے بہت توجہ کریں۔ اس کو اردو میں کہتے ہیں اسلوب، اب اسلوب لفظ تھوڑا سخت ہے، اس کو آپ انگلش میں میتھڈ کہہ سکتے ہیں، یعنی کسی کے کلام کے میتھڈ کو سمجھ لینا کہ انداز کلام کیا ہوتا ہے۔ جو لوگ پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ فلاں کے کلام کا میتھڈ کیا ہے، اسلوب کیا ہے، طرز کیا ہے، انداز کیا ہے، اور پڑھ پڑھ کے مثلا علامہ اقبال کا یہاں پر شعر پڑھا جائے، نام نہ بھی لے تب بھی بہت سارے لوگ جان جاتے ہیں کہ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ لیکن جو اردو لٹریچر پڑھنے والے ہیں وہ ہر ایک کے کلام کو، غالب کے شعر کو سنتے ہیں فوراً سمجھ جاتے ہیں غالب کا شعر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میتھڈ کو سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں بہت اہم مسئلہ، اس پہ توجہ کریں، بہت زیادہ توجہ کریں، بہت زیادہ توجہ کریں اس پہ، یعنی میتھڈ کو سمجھ لینا۔ یعنی یہ ایک پوری بحث کی جاتی ہے لٹریچر میں آ کر پوری اس کی ایک بحث کی جاتی ہے کہ کس طرح سے لوگوں کے میتھڈ کو سمجھا جائے، انداز کلام کو سمجھا جائے۔ لہذا غالب کا کلام ہے یہ، یا علامہ اقبال کا کلام ہے یہ، یا میر تقی میر کا کلام ہے یہ، یا سودا کا کلام ہے یہ، یا کس کا کلام ہے، یا جوش ملی آبادی کا، انداز کلام کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ کلام کس کا ہے۔ یہ اہم ہے، یہ ضروری ہے۔ یہ مثلا حافظ کا کلام ہے
یا سعدی کا کلام ہے جو بڑے شاعر فارسی گزرے، سعدی شیرازی کلام ہے یا حافظ شیرازی کلام ہے، کس کا کلام ہے؟ کلام کو صرف نام کی ضرورت نہیں ہے، صرف شعر پڑھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کس کا کلام ہے۔ یہ ورڈسورتھ کا کلام ہے یا شیکسپیئر کا کلام ہے یا ملٹن کا کلام ہے، صرف انداز کو دیکھیں کہ کہاں پہ کیا بیان ہو، اگر نیچر بیان ہو رہا ہے اور بہت اچھے انداز سے کہتے ہیں یہ ورڈسورتھ کا کلام ہو سکتا ہے، دوسرے کا نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ لٹریچر پڑھے ہیں وہ جانتے ہیں اچھے طریقے سے۔ یعنی یہ میتھڈ ہوتا ہے کلام کا کہ میتھڈ سے انسان پہچاننے لگتا ہے کہ یہ کلام کس کا ہے، اس طرح کلام سے اپنے آپ کو آشنا کر دے، اتنا زیادہ اس کو پڑھے بار بار کہ اتنا زیادہ رچ بس جائے، اتنا آشنا ہو جائے، دنیا کے کسی کے کلام سے آشنا ہو یا نہ ہو لیکن کم سے کم امیر المومنین کے کلام سے آشنا ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ، امیر المومنین کا انداز کلام معلوم ہو جائے، اور یہ نہج البلاغہ سے معلوم ہو سکتا ہے۔ کاش کہ وہ وقت آئے کہ ہمارے ممبروں پر نہج البلاغہ بہت زیادہ پڑھی جائے، بار بار پڑھی جائے، زیادہ پڑھی جائے نہج البلاغہ، تاکہ انداز کلام امیر المومنین جان جائیں۔ لہذا آپ دیتے ان ممبروں پر امیر المومنین کا نہج البلاغہ کا جو معتبر اور اتھینٹک کلام ہے، جو کہ نہج البلاغہ تقریباً 1000 سال پہلے جمع کی گئی، تقریباً 1000 سال پہلے، لیکن نہج البلاغہ میں پہلی مرتبہ یہ سارے کلام نہیں آئے ہیں، بلکہ نہج البلاغہ سے پہلے بہت ساری کتابوں میں سارے خطبے موجود ہیں۔ نہج البلاغہ سے پہلے بھی، یہ نہیں کہ نہج البلاغہ پہلی کتاب ہے، لیکن سید رضی نے ساری کتابوں سے نکال کر نہج البلاغہ بنائی، وہ بھی خاص کلام کو، ورنہ اگر سارے کلام امیر المومنین کو جمع کریں تقریباً 10 جلدیں بنتی ہیں، بعض لوگوں نے بھی جمع بھی کیا ہے، 10 ویلومز بنتے ہیں۔ تو نقطہ جو اہم تھا وہ یہ تھا کہ اتنا زیادہ امیر المومنین کے کلام کو پڑھو کہ آشنا ہو جائے انداز امیر المومنین سے، امیر المومنین کے انداز سے بھی آشنا ہو جائیں، انداز کلام سے بھی آشنا ہو جائیں، انداز زندگی سے بھی آشنا ہو جائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انداز زندگی سے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ایسے کلام آ کر ممبروں پہ پڑھے جاتے ہیں کہ جس کا جملہ جملہ پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں امیر المومنین کا کلام نہیں ہوں، معتبر بھی نہیں ہے، یعنی معتبر بھی نہیں ہے، جہاں آ کر اس طرح گفتگو کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں، بعض جگہوں بھی بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے کلام، کہتے ہیں امیر المومنین کا خطبہ ہے، لیکن یہ میں جو کہا گیا ہے بار بار، یہ میں کہنا بتاتا ہے کہ امیر المومنین کا کلام نہیں ہے، تو اتنا ہی کافی ہے سمجھنے کے لیے۔ اور اس کے بعد والے جملے تو بہت ہی خطرناک ہیں، بہت ہی زیادہ خطرناک وہ جملے، اور لوگ اگر اس کو فخر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ امیر المومنین کی فضیلت ہے، نہیں، یہ امیر المومنین کی فضیلت نہیں ہے، یہ امیر المومنین کو اذیت دینا ہے، یہ فضیلت نہیں بیان کر رہی ہے، امیر المومنین کو اذیت دی جا رہی ہے عزیزو۔ لہذا یہ انداز کلام ہوتا ہے۔ صحیفہ سجادہ کا انداز کلام کیا ہے؟ اب ہم تھوڑا آگے بڑھ گئے، ہمیں دوسرے موضوع پہ گفتگو کرنی تھی۔ ہمارا موضوع یہ چل رہا تھا کہ کربلا، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے یزید، تجھے جو کچھ بھی کرنا ہے کر لے، فقد کیدکا، جو بھی مکر و فریب تجھے کرنا ہے وہ سب کچھ تو کر لے، وسعی سعیکا، جتنی بھی تجھے صحیح کرنی ہے وہ صحیح کر لے، وانصب جہدکا، جتنا بھی تجھے کوشش کرنی ہے وہ کوشش کر لے، جتنا مکر و فریب و صحیح و کوشش کرنی ہے یہ سب کچھ تو کر لے، فواللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا، اللہ کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا، ولا تمیت وحینا، اور تو ہماری وحی کو ختم نہیں کر سکتا۔ آج یہ ذکر حسین ابن علی کا، اور آج یہ ذکر سید سجاد کا، وہ سید سجاد جس کو یزید نے اس کی پھوپھی کے سامنے ہتکڑیوں بیڑیوں میں جکڑ کے اپنے سامنے کھڑا کیا تھا، آج ان کا اس طریقے سے ذکر ہونا، یہ جناب زینب کے قول پہ عمل کرنا ہے عزیزو، کہ یہ ذکر کبھی مٹنے والا نہیں ہے، یہ ذکر کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور تو ہمارے جلالت تک کبھی پہنچ نہیں سکتا، ولا تدرکو امدنا، تو ہماری جلالت تک کبھی پہنچ نہیں سکتا، ولا ترہزو ان کا آ رہا، اور تو نے ہمیں قتل کر کے جو ذلت اپنے سر لی ہے اس ذلت کو کبھی دھل نہیں سکتا۔ یہ چند جملے ہیں جس کے اوپر موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور موضوع اس جملوں سے یہ تھا کہ کربلا جاویدان ہے، کربلا ہمیشہ باقی ہے، کربلا ہمیشہ باقی رہے گی،
اس لیے نہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چونکہ شیعہ ہیں لہذا کہہ رہے ہیں کہ کربلا باقی رہے گی، نہیں، بلکہ کل عرض کیا گیا کہ کربلا کے جاوداں ہونے کے راز ہیں، دلیلیں ہیں، بہت ہی صاف دلیلیں ہیں، بہت ہی واضح دلیلیں ہیں، بالکل میتھمیٹکس کی دلیلوں کے طریقے سے بہت ہی واضح فارمولے ہیں، جس میں سے کل ایک کے سامنے آپ کے سامنے پیش کیا کہ چونکہ کربلا میں جو کچھ ہوا تھا وہ فقط اللہ کے لیے تھا، اور جو اللہ کی ذات ہمیشہ باقی ہے لہذا کربلا بھی ہمیشہ باقی ہے۔ سیدھا سیدھا فارمولہ ہے، واہ 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 واہ، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل میتھمیٹک کے فارمولے کے طریقے سے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب کے سب فنا ہو جانے والا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب کے سب فنا ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس آ گیا وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ کربلا چونکہ فقط اللہ کے لیے ہے لہذا کربلا ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ نعرہ حیدری، یا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دو روٹیاں اگر اللہ کی راہ میں دے دی جائیں تو دینے والے کی کوشش یہ ہے کہ حتیٰ رسول اللہ کو بھی اس کی خبر نہ دے کہ ہم 3 دن سے فاقے میں ہیں۔ اللہ اکبر، کیا کہنے، واہ واہ، واقعہ آپ کا جانا ہوا ہے، واقعہ آپ کا سنو، انما نطعمکم لوجہ اللہ، وہی کلمہ جو کل آپ کے سامنے پیش کیا تھا، ہر چیز فنا ہو جانے والی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف وجہ پروردگار باقی ہے، اور جو بھی لوجہ اللہ انجام دیا جائے اللہ کے لیے، لہذا وہاں پہ کیا کہا اہل بیت نے؟ روٹیاں دیتے رہے، ایک دن دیا، دوسرے دن دیا، تیسرے دن دیا، اللہ بھی امتحان کو سخت سے سخت کرتا چلا گیا۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ ایمان جتنا زیادہ بڑھتا جاتا ہے امتحان اتنا ہی سخت ہوتا چلا جاتا ہے، سبحان اللہ، یہ قانون ہے، یہ قرآن کا قانون۔ بعض لوگ امتحان دے کے گھبرانے لگتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا، نہیں، اللہ آپ سے خوش ہو گیا ہے جو آپ کے امتحان لے رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ عنکبوت کی پہلے سورہ آیتوں میں کہ اَفَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم مومن ہیں اور ان کا امتحان نہ لیا جائے؟ نہیں، جتنا زیادہ ایمان بڑھتا چلا جائے گا، جتنا زیادہ ایمان کی معراج حاصل ہوتی چلی جائے گی اتنی زیادہ امتحان بھی سخت ہوتا جائے گا۔ پروردگار نے کیسا امتحان لیا؟ پروردگار نے امتحان کو سخت سے سخت کرنا شروع کر دیا۔ اگر پہلے دن، کیوں جملہ کیا ہے؟ جملہ یہ ہے کہ وہ لوگ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، پہلے مسکین، دیکھیں اللہ کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ اس کا نمونہ پیش کر رہا ہوں، واقعہ آپ کو معلوم ہے لیکن اس کے درمیان کا نقطہ آپ دیکھیں، پہلے مسکین، ترتیب سے قرآن نے ذکر ہے، قرآن کی ترتیب ایسی نہیں ہوتی، مسکین یعنی ایک غریب فقیر انسان، ایک فقیر انسان آیا پہلے دن جب ابھی زیادہ بھوک نہیں لگی ہے، ابھی پہلا روزہ ہے، ابھی پہلے روزے کو تحمل کیا جا سکتا ہے، تو جب بھیجا گیا تو کس کو بھیجا گیا؟ مسکین کو بھیجا گیا، یعنی کون؟ یعنی جو بالکل پریشان حال ہے، بالکل صدمے میں ہے، بالکل تکلیف میں ہے نا؟ مسکین، ایک ہوتا ہے فقیر، ایک ہوتا ہے مسکین۔ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس سال بھر کھانے کا نہیں ہو، انتظام نہیں ہو، اس کی ضرورت پوری کی جاتی رہے۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس ایک ٹائم کا بھی کچھ نہیں ہو، پتہ نہیں اس کے لیے کیا ہے۔ دوسرے دن یتیم، تیسرے دن اسیر، یعنی تیسرے دن جب بھوک اپنی شدت پہ پہنچ چکی ہے، روزہ 3 دن کا ہو چکا ہے، یہ قرآن ہے، یہ تاریخی واقعہ نہیں ہے عزیزو، یہ قرآن کی آیت ہے۔ جب روزہ اپنے شباب پر پہنچ چکا ہے، بھوک 3 دن کی ہو چکی ہے، اور تیسرے دن جب اتنا زیادہ سخت ہو گیا روزہ تو اللہ نے کس کو بھیجا؟ اللہ نے اب اسیر کو بھیجا۔ اگر تیسرے دن مسکین کو بھیجتا تو امتحان اتنا سخت نہ ہوتا۔ دیکھیں یہ راز ہے اس کے اندر کہ بھوکے تو ہیں لیکن یہ بیچارہ مسکین آیا ہوا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس ایک وقت بھی نہیں ہے، لہذا ہم نہیں کھائیں گے، اس کو دے دیں گے، لیکن نہیں، مسکین کو نہیں بھیجا۔ تیسرے دن اسیر، اسیر یعنی کیا؟ اسیر یعنی جو مسلمان بھی نہیں ہے۔ اسیر سمجھ رہے ہیں نا؟ اسیر کون ہوتا تھا؟ اسیر رسول اللہ کے زمانے میں وہ لوگ ہوتے تھے جو اسلام سے جنگ کر رہے تھے، جو مسلمان بھی نہیں تھے، جن کو پکڑ کے لایا جاتا تھا،
میدان جنگ میں جن کافروں کو پکڑ کر لایا جاتا تھا وہ اسیر کہلاتے تھے، وہ مسلمان بھی نہیں ہوتے تھے۔ جس دن بھوک کی شدت اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، اس دن اللہ نے یتیم کو اور مسکین کو نہیں بھیجا بلکہ اسیر کو بھیجا، تاکہ امتحان سخت ہو جائے۔ اس لیے سخت ہو جائے کہ یہ تو اسیر ہے، چھوڑو ہم بھی تو بھوکے ہیں، یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے، چھوڑو ہم بھی تو بھوکے ہیں، ہم بھی تو 3 دن کے بھوکے ہیں۔ غور کریں اس مسئلے پر، اگر اسیر کو پہلے دن پروردگار بھیج دیتا تو امتحان اتنا سخت نہیں ہوتا، نہیں، اسیر کو تیسرے دن بھیجا، ایک غیر مسلمان فقیر کو تیسرے دن بھیجا، اور یہ جو 3 دن کی بھوک میں اسیر کو بھی اپنی روٹیاں دے دیتے ہیں، اور روٹیاں دینے کے بعد رسول اللہ کو بھی اس بات کی خبر نہیں ہونے دیتے۔ راز یہاں پر ہے عزیزو، کل کی بات سے متصل ہو گئی بات نا، وہ رسول اللہ کو بھی خبر نہیں ہونے دیتے۔ بچے بھوکے ہیں لیکن رسول اللہ کو خبر نہیں تھی، خود بھوکے ہیں لیکن رسول اللہ کو خبر نہیں تھی۔ یہ 3 دن گزر گیا تو ادھر سے اللہ کا رسول آ رہا ہے۔ کیوں آ رہا ہے؟ خود نہیں آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز اللہ کی راہ میں دے دی جاتی ہے اس کے بدلے میں اللہ قیامت تک کے لیے قرآن میں آیتیں نازل کر دیتا ہے، سبحان اللہ، ہمیشہ باقی ہو جائے گا، بے شک بے شک، سبحان اللہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھ دیا جاتا ہے۔ دی گئی تھی روٹیاں لیکن آیتیں آتی ہیں قرآن کی، یہ انداز۔ تو یہ قانون ہے۔ کربلا کیوں باقی ہے؟ اس لیے باقی ہے کہ کربلا خدا کے لیے تھی۔ کربلا کیوں باقی ہے؟ دوسرا راز کربلا کا کیا ہے؟ اب نہیں معلوم، زیادہ وقت شاید نہیں رہ گیا ہے، اور میں پوری گفتگو جو میں تیار کر کے آیا تھا وہ نہیں کر پاؤں گا، لیکن صرف یہاں پہ عنوان آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، باقی گفتگو انشاءاللہ بعد میں کی جائے گی۔ کربلا اس لیے ہمیشہ باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گی کہ کربلا میں جو کچھ ہوا وہ فقط حق کے لیے ہوا ہے، حق ہے، حق کے سوا اور کچھ نہیں ہے کربلا۔ اور حسین ابن علی جب میدان کربلا میں وارد ہوئے ہیں، پہلا خطبہ جو روایتوں میں ہے کہ امام کا یہ خطبہ یہ ہے کہ جب امام کربلا میں وارد ہوئے، پہلا خطبہ جو مخاطب ہو کے فرمایا ہے، مختصر خطبہ ہے، لیکن اس مختصر خطبے میں بیچ میں چند جملے ہیں امام کے جو بہت ہی عظیم جملے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، اے کاش کے جملے محفوظ کیے جاتے۔ امام فرماتے ہیں، الا ترون الی الحق لا یعمل بہ، کیا تم دیکھتے نہیں حق کی طرف کی حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے؟ غور کریں، امام کیوں آئے ہیں؟ امام نے کربلا میں آ کر پہلا جو خطبہ دیا تو امام کیا کلام کر رہے ہیں؟ الا ترون الی الحق لا یعمل بہ، کیا تم حق کی طرف نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے؟ وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يُتَنَاهَا عَنْهُ، اور نہیں دیکھتے باطل کی طرف کہ باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے۔ ممکن ہے ہماری نگاہ میں بہت چھوٹی سی چیز ہو، یہ کیا حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے تو نہیں ہو رہا ہے، ہم سے کیا لینا دینا ہے نا؟ نہیں ہو رہا ہے تو نہ ہو، باطل سے روکا نہیں جا رہا تو نہ روکا جائے، ہم سے کیا لینا دینا، ہم تو باطل پہ نہیں ہے نا۔ ہم اس انداز سے سوچتے ہیں ہم تو باطل پہ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے روکا جائے یا روکا نہ جائے، ہم سے اس سے کیا لینا دینا ہے۔ لیکن حسین ابن علی کیا ہے؟ انداز حسین ابن علی کیا ہے؟ حسین ابن علی کا طریقہ زندگی کیا ہے؟ طریقہ زندگی یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ فَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ رَبِّهِ، ایسے وقت میں ایک مومن کو چاہیے ہے کہ اگر حق پر عمل نہ ہو رہا ہو، اگر باطل سے روکا نہ جا رہا ہو، تو ایک مومن کو چاہیے ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے پروردگار سے ملنے کو تیار ہو جائے۔ ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے علی کے نعرے سے بیدار ہو جائیے گا، دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے تمام شیعہ حیدرہ کرار کی صحت و سلامتی کے لیے حاضرین مجلس، بانی مجلس، انجمن ادارے، ذاکرین، شعراء، علماء، مولانا موصوف جون صاحب، ہم سب کی سلامتی کے لیے
दुश्मनाने अली की नीच तो नाबूद के लिए दोनों हाथों को बुलंद करते हुए गूंजती हुई आवाज से नारे हैदरी, नारा सफदरी, नारा खैबरी, आवाज़े बुलंद तलवार। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कहीं ज़माने में जिक्र खुदा नहीं होता, अगर वजूद चाहे करबला नहीं होता, कहीं ज़माने में जिक्र खुदा नहीं होता, हुसैन का कनाफत का अगर कहे खंजर, किसी दुकाबे का रुख का पता नहीं होता। नारा हैदरी। जज़ाकुमुल्लाह। खूब। हुसैन इब्न अली, इन जुमलों को अजीज़ देखिए, बहुत अच्छी है, नारे लग गए, आप फिर दोबारा आमादा हो गए हैं, लेकिन हुसैन इब्न अली के इन जुमलों को महफूज करें। इमाम फरमाते हैं कि फ़लियरग़बिल मोमिनो फ़ी लिक़ाए रब्बिह, अगर ऐसी हालत हो जाए कि हक़ पर अमल ना हो रहा हो और बातिल से रोका ना जा रहा हो, तो मोमिन को चाहिए है कि अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करते हुए अपने परवरदिगार से मुलाकात करने के लिए तैयार हो जाए। और अगर ऐसी हालत में उसकी मौत आ जाती है तो इमाम फरमाते इन्नी ला अरल मौत इल्ला सआदह वल हयात मअ ज़ालिमीन इल्ला बरमा, हम मौत को इस राह में सआदत के सिवा कुछ नहीं समझते और जालिमों के साथ ज़िंदगी को हलाकत और ज़िल्लत के सिवा कुछ नहीं समझते। ये सारे जुमले इमाम के एक साथ हैं, एक खुतबा बहुत छोटा सा है, लेकिन इस छोटे से खुतबे में इतने अजीम जुमले इमाम के मौजूद हैं, क्योंकि इस राह में मौत आ जाती है तो मौत कामयाबी है, मौत सआदत है, मौत हुस्न है। मौत के लिए अजीब जुमले इमाम ने इसी राह में फरमाए हैं, जो कभी इंशाअल्लाह अर्ज़ किए जाएंगे। और उसके बाद इमाम फरमाते हैं कि अन्नासु अबीदुद दुनिया, पहचानवाया है इमाम ने उस दौर के लोगों को भी, लेकिन ये पहचान बात के लिए भी है। फरमाया अन्नासु अबीदुद दुनिया, लोग दुनिया के बंदे हैं, लोग दुनिया के बंदे हैं। ये जो करबला में उमर साद का लश्कर आता चला जा रहा है, क्यों आता चला जा रहा है? दुनिया की बंदगी में आता चला जा रहा है। चीज़ों क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं कि आए हैं, जानते हैं हुसैन इब्न अली का कत्ल करना जुर्म है, जानते हैं कि हुसैन पर तलवार चलाना जुर्म है, लेकिन आए इसलिए हैं कि आएंगे तो वहाँ यहाँ से वापस पलटेंगे तो चंद सिक्के मिल जाएंगे, चंद इनाम मिल जाएगा। इतनी बंदगी दुनिया की। फरमाया अन्नासु अबीदुद दुनिया, लोग दुनिया के बंदे हैं। वद्दीनु लयकुन अला अलसनतहिम, और दीन उनकी ज़बानों पे फ़कत लकलका बन के रहता है। अब ये थोड़ा लयकुन यानी क्या? यानी कोई चीज़ ज़बान पर अगर मुसलसल चल रही हो, सिर्फ ज़बान पे चल रही हो, यानी जब तक दीन से फ़ायदा मिल रहा हो, दीन की बातें हों, लेकिन अगर दीन के ज़रिए से कोई नुकसान पहुँचने वाला हो तो फ़ौरन दीन को छोड़ दिया जाए। जैसे मिसाल दी जाती है, इसकी मिसाल देते हैं, जैसे लोग कुछ कभी कभी कोई ऐसे फ्रूट्स खाते हैं, खुरमा खाते हैं, रुतब खाते हैं, खुरमा खा लेते हैं लेकिन उसकी गुठलियाँ अपनी ज़बान पे रखते हैं, है ना? गुठली समझ रहे हैं ना, बीज उसका नहीं खाते हैं। अब मजलिस में बैठे हुए हैं, बेअदबी है कि मुंह में से बीज निकालने लगा अपने मुंह में रखते हैं, वो मुंह में रखे रहते हैं, लेकिन जब थोड़ा बाहर निकलते हैं, थोड़ा किनारे आते हैं, मुंह बीज को उठाकर थूक देते हैं, बाहर नाली में बीज कर थूक देते हैं। ये बीज सिर्फ कब तक रखा हुआ था? उस वक्त तक रखा जब तक यहाँ से हम निकल जाएं। यही हाल दीन का होता है। इमाम फरमाते हैं दीन लकलक़े ज़बानी है। वो दीन जो फ़कत लकलक़े ज़बानी होता है, वो उस वक्त तक दीन की बातें करता रहता है जब तक दीन से फ़ायदा मिलता रहे। वाह वाह वाह। लेकिन अगर दीन के ज़रिए से ज़रा भी नुकसान का ख़तरा हो जाए तो दीन को उठाकर थूक देता है, दीन को अपने आप से दूर कर देता है, दीन की बातें करना छोड़ देता है। कूफे वालों ने इमाम को 12,000 खत लिखे। कितने खत लिखे? एक एक दिन में 600 खत आते थे इमाम के पास मक्के में। 12,000 खत इमाम के पास लिखे, और बाज़ एक एक ख़तों पर कई लोगों के दस्तखत होते थे, 20 लोगों के एक एक ख़त पे दस्तखत होते थे। इतने सारे लोगों ने इमाम को ख़त लिखा, इमाम को बुला रहे हैं, इमाम आ जाएं, इमाम आ जाएं।
سچ میں بلا رہے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ امام آ جائیں گے تو امام کے ذریعے سے ہمیں فائدہ ملے گا اس دنیا میں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جانتے ہیں البتہ کچھ مومنین بھی تھے، ایسے لوگ بھی تھے، جناب حبیب نے مظاہر جیسے لوگ، ایسے لوگ بھی تھے کہ مسلم نے اوسجا جیسے لوگ کہ جنہوں نے امام کو بلایا تھا امام کو امام سمجھتے ہوئے، لیکن کوفے کے عام لوگوں نے امام کو امام سمجھ کے نہیں بلایا تھا، بلکہ یزید کے ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے امام کو صرف بلایا تھا کہ امام آ جائیں گے تو یزید کے ظلم سے ہم بچ جائیں گے، یعنی اس دنیا میں ہمیں فائدہ ہو جائے گا۔ اور امام جب آنے لگے، امام جیسے آنے لگے، امام جیسے نزدیک پہنچے، اور اس کے پہلے امام سے پہلے ابن زیاد امام کا لباس پہن کر، امام کا لباس پہن کر، امام جیسا امامہ لگا کر، امام جیسا لباس پہن کر، امام جیسا انداز اپنا کر کوفے میں داخل ہوا۔ یہ تاریخ بتاتی ہے، کیونکہ ابن زیاد کو خطرہ تھا کہ اگر اپنے انداز سے کوفے میں داخل ہوں گے تو ہم پر حملہ کر دیا جائے گا، لہذا جس انداز کا امامہ امام لگاتے تھے، جس انداز کا لباس امام پہنتے تھے، جو لنگ ہوتا تھا اسی انداز کا لباس پہن کر اپنے منہ کو چھپا کر کوفے میں داخل ہوا۔ اور جب وہ کوفے میں داخل ہوا تو لوگوں نے آ کر نعرہ لگانا شروع کیا، حسین آ گئے، علی کا لال آ گیا، علی کا بیٹا آ گیا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ 10-15 منٹ اور طول دیجیے، بول رہے ہیں۔ یہ حسین ابن علی کا انتظار کر رہے تھے، بعد میں بھی مجلسیں ہوں گی نا، حسین ابن علی کا انتظار کر رہے تھے، لیکن امام کا لباس پہن کر ابن زیاد آ گیا، کیونکہ جب بھی کوئی ابن زیاد آ کر لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ امام کا لباس پہن کر آئے۔ یہ جملہ یاد رکھیں گے، باقی گفتگو کل ہوگی، چونکہ جس موضوع ہمیں گفتگو کرنی تھی وہ آج وقت نہیں رہ گیا ہے۔ آیا ابن زیاد، اور ابن زیاد ابھی آ کر اس نے ایک سر دھمکی دی تو وہ لوگ جنہوں نے 12,000 خط امام کو لکھے تھے اور جنہوں نے 18,000 بیعتیں امام کے نمائندے کے ہاتھ میں کی تھی، ان سب نے بیعتیں توڑ دیں، اور امام کا نمائندہ جب مغرب کی نماز پڑھ کے پیچھے دیکھا تو 32 لوگ نظر آئے، اور جب عشاء کی نماز پیچھے پڑھ کے دیکھا تو صرف ایک آدمی نظر آیا۔ یہ کس کی پہچان ہے؟ یہ ان لوگوں کی پہچان ہے کہ جو الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، دین ہے لیکن صرف زبان پر ہے، جب تک دین سے فائدہ ملتا رہے دین کو لیتے رہو، دین کو اپناتے رہو، دین کی باتیں کرتے رہو، لیکن دین کے ذریعے سے تھوڑا سا بھی سختی میں ڈالا جائے تو دین کو چھوڑ دیں۔ فَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ، یہ آخری جملہ امام کا، امام فرماتے ہیں فَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ، جب ان کو سختیوں کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے تو قَلَّ الدَّيَّانُونَ، دیندار بہت ہی کم ہو جاتے ہیں۔ دین کو پہچاننا ہے انسان کو تو اس وقت اپنے دین کو دیکھے کہ جب سختیاں اس کے اوپر آنا شروع ہو جائیں، سختیوں میں دیداروں کو پہچانا جاتا ہے، سختیوں کے ذریعے سے دیداروں کی آزمائش ہوتی ہے۔ ایک دن میں کتنی سختیاں کربلا والوں پر لائی گئیں، بس اس ہماری گفتگو تمام ہو گئی۔ خوب حسین ابن علی، ہاں حسین ابن علی امام ہیں، امام کا خاندان، ہاں یہ امام کا خاندان ہے، لیکن صرف امام کے خاندان پر سختیاں نہیں آئیں، جو بھی امام کے ساتھ آئے تھے ان سب پر اتنی ساری سختیاں لائی گئیں، لیکن ایسے دیندار بن کے آئے تھے کہ سختیاں بڑھتی گئیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا گیا، سختیاں بڑھتی گئیں، ان کے صبر میں اضافہ ہوتا چلا گیا، مصیبتیں بڑھتی گئیں، ان کی استقامت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، میدان کربلا سے بھی کوئی جانے کو تیار نہ ہوا، سختیاں بڑھتی گئیں، سید سجاد کا صبر بڑھتا گیا، بیڑیوں کے زخم گہرے ہوتے گئے، اور سید سجاد کا امتحان سخت ہوتا گیا، لیکن استقامت بھی آگے بڑھتی چلی گئی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ اسیر آیا ہے، لیکن یہ اسیر وہ ہے کہ جو اپنے ساتھ قیامت ساتھ میں لے کے آیا ہے، یزیدیت کی فنا اپنے ساتھ لے کے آیا ہے، یزیدیت کا خاتمہ اپنے ساتھ لے کے آیا ہے۔ سید سجاد نے
جو مرحلے طے کیے ہیں عزیزو، کوئی بھی مصیبت نہ ہوتی، فقط سید سجاد کے لیے ایک مصیبت کافی تھی، اور وہ یہ کہ جب بھی کبھی سر اٹھتا تھا تو سامنے پھوپھیوں کا چہرہ نظر آ جاتا تھا بازار میں، کچھ بھی نہ ہوتا، کوئی بھی مصیبت نہ ہوتی ہے، کوئی بھی غم نہ ہوتا، سر جھکا ہوا تھا، نہیں معلوم توق کی گرانی کی وجہ سے یہ سر جھکا ہوا تھا، یا یہ سر اس لیے جھکا ہوا تھا کہ سر اٹھتا تھا تو پھوپھیاں نظر آتی تھی، سر اٹھتا تھا تو بہنیں نظر آتی تھی، حسین کی غیرتدار بیٹیاں نظر آتی تھی۔ روایتوں میں بیان ہوتا ہے کہ ایک مسافر مدینے آیا، مدینے میں مسافر کو دیکھا، امام نے اس کو اپنے قریب بلایا، بھائی تو مسافر لگتا ہے، کہا ہاں میں مسافر ہوں، کہا اگر تیری کوئی ضرورت ہے تو میں تیری ضرورت کو پورا کر دوں گا، لیکن مجھے اتنا بتا دے کہ اگر یہاں پر سفر کی حالت میں تیری موت ہو جائے تو تجھے غسل دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا، تجھے کفن پہنایا جائے گا یا نہیں پہنایا جائے گا، تجھے دفن کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ رسول اللہ کا مدینہ ہے، رسول اللہ کے مدینے میں ہم ایک مسلمان ہیں، اگر ایک مسلمان مر جائے تو بھلا اس کو کفن نہ دیا جائے، بھلا اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، بھلا یہ ممکن ہے کہ اس کو دفن نہیں کیا جائے گا۔ تو سید سجاد اپنا رخ کربلا کی طرف کرتے تھے، رسول اللہ کے مدینے میں ایک مسلمان کو تو غسل و کفن دیا جاتا ہے، لیکن رسول اللہ کا نواسہ 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا، 3 دن تک بے گور و کفن پڑا۔ آپ کو پتا ہے عزیزو، مدینے میں پہلا جنازہ، ہم کل کی مجلس میں پھر اور بیان کریں گے کل صبح میں انشاءاللہ، مدینے میں پہلا جنازہ رسول اللہ کے بعد اتنے زیادہ شان و شوکت سے جو نکلا تو امام سید سجاد کا جنازہ، کسی کا بھی جنازہ اس طریقے سے نہیں نکلا، اس لیے کہ جب بی بی فاطمہ کی وفات ہوتی ہے شہادت، تو بی بی کی جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا، اٹھا کر امیر المومنین کہاں لے گئے کسی کو معلوم نہیں تھا۔ جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو جنازے پر تیروں کی بارش کر دی گئی، جنازوں میں تیر آ کر پیوست ہو گئے۔ مدینے میں اہل بیت میں سے کسی کے بھی جنازہ اس طرح سے نہیں اٹھا جس طریقے سے سید سجاد کا جنازہ اٹھا، لیکن جس کا جنازہ یہ اٹھایا جا رہا ہے اس کو اس بات کا احساس ضرور ہے کہ میری لاش اٹھانے والے، میرے جنازے کو اٹھانے والے اتنے لوگ آئے ہیں، لیکن ایک وقت وہ تھا کہ حسرت سے بابا کے جنازے کی طرف سید سجاد نگاہ کر رہے تھے اور یہ آرزو کر رہے تھے اے کاش کی تھوڑا سا لباس مل جاتا، اے کاش کی تھوڑا سا کپڑا مل جاتا۔ زینب بنت علی اٹھ کے واپس آئی، دیکھا کہ سید سجاد کی حالت متغیر ہے، چہرہ متغیر ہو گیا ہے، آنکھوں کا رنگ متغیر ہو گیا ہے، بھائی کی میت کو چھوڑ دیا، بھائی کی لاش کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کے سید سجاد کے پاس آتی ہے اور آگے کہتی ہے اے میرے بیٹا تم ہی تو صرف ایک میرا سہارا ہو، اے بیٹا کیا تم بھی ساتھ چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ کہا اے پھوپھی اماں آپ دیکھتی نہیں ان ملعونوں نے اپنے نجس میتوں کو دفن کر دیا ہے اور میرے بابا کا جنازہ کس طرح سے بے گور و کفن پڑا ہے۔ اب زینب کبریٰ نے سید سجاد کو سنبھالا، اے میرے لال گھبراؤ نہیں، اے میرے لال یہ جنازہ ہمیشہ بے گور و کفن نہیں ہوگا، یہاں پر قبریں بنیں گی، یہاں پر مزاریں بنیں گی، یہاں پہ مومنین کی آمد و رفت ہوگی، میں نے بابا سے سنا ہے یہاں پہ فرشتوں کا آنا جانا ہوگا۔ اتنا بار بار یہ جملہ بی بی نے دہرایا کہ سید سجاد کا دل ٹھہر گیا، لیکن بی بی کو پھر بھیا یاد آیا،
حسین کی لاش میں آئی، اے میرے حسین، خدا